رب اس کو کہتے ہیں جس کے اندر تین صفتیں ہوں۔ اللہ رب العزت رب ہے ساری مخلوقات کا، تمام چیزوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے اندر یہ صفتیں ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ رب اس کو کہتے ہیں جس کے اندر پہلی صفت یہ ہو کہ وہ کسی چیز کو نیست سے ہست کرے، یعنی معدوم کو موجود کرے، جو چیز نہ ہو اس کو بنائے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس لیے اللہ کو رب کہتے ہیں کہ وہ جو چیز ہوتی نہیں اس کو پیدا کر دیتا ہے، جس کا وجود نہیں ہوتا اس کو وجود بخشتا ہے۔ دوسرے چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد رب کی دوسری صفت اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے اس کی بقا کا، اس کے باقی رکھنے کا اور اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ ہی کی صفت ہے کہ وہ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو پہلے تو انسان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، اس لیے اللہ رب ہے۔ دوسرے انسان کی بقا کا، انسان کو باقی رکھنے کا اور انسان کی حفاظت کا اللہ رب العزت ساتھ ساتھ انتظام کرتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بھی جب انسان وجود میں آ جاتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں وجود میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت کے لیے، وہ حدیثوں میں تفصیل سے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جھلی میں لپیٹتے ہیں، انسان کا چہرہ ماں کی پیٹھ کی طرف کرتے ہیں، ماں کی پیٹھ کی طرف کرتے ہیں تاکہ ماں کے پیٹ کی گندگی اس کے اندر میں چلی جائے۔ پھر جب روح آ جاتی ہے تو اندر ماں کے پیٹ میں بھی غذا کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں، عورتوں کو بالغ ہونے کے بعد ہر مہینے خون آتا ہے، ہر مہینے خون آتا ہے، لیکن جب حمل ٹھہر جاتا ہے، جب کسی عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس وقت وہ خون بند ہو جاتا ہے، وہ خون بند ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس خون کو اللہ تعالیٰ رکوا دیتے ہیں، اس خون کو بند کروا دیتے ہیں۔ پھر جب بچہ 4 مہینے کا اندر ماں کے پیٹ میں ہو گیا، اس کے اندر روح آ گئی، تو اب وہی خون جو رکا ہوا تھا اس خون کو اللہ تعالیٰ بچے کی غذا بناتے ہیں۔ اس کی نال جو ہوتی ہے، ناف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے بچے کے اندر وہ خون پہنچا کر اس خون سے اللہ تعالیٰ انسان کی پرورش کرتا ہے۔ تو رب کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو بنائے اور بنانے کے بعد اس کے بقا کا، اس کے باقی رکھنے کا اور اس کی حفاظت کا انتظام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کو بناتے بھی ہیں، اس کی حفاظت کا، اس کی غذا کا انتظام کرتے ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کے لیے ماں باپ کو تیار کر دیتے ہیں، ان کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، اور پھر بچہ چھوٹا ہے، اس کے لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی، انسان پیدا ہوا تو نہ منہ میں دانت ہے کہ کچھ کھا سکے، چبا سکے، نہ پیر میں جان ہے کہ چل سکے، نہ ہاتھ میں طاقت ہے کہ پکڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ ماں کو اور باپ کو اس کے لیے مسخر اور تابع کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے ساری ضروریات کا انتظام کرتے ہیں۔ دانت نہیں ہے، کوئی چیز چبا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ غذا ماں کے چھاتی میں اتار دیتے ہیں دودھ کی شکل میں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے۔ پھر جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غذا بدلتے ہیں۔ تو یہ ساری غذائیں جتنی ہیں زمین سے نکل رہی ہیں، جتنے غلے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام ہے۔ تو رب ہے اللہ، کیونکہ اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو، مخلوقات کو بناتا بھی ہے اور ان کی بقا کا، باقی رکھنے کا اور حفاظت کا اور غذا کا انتظام کرتا ہے۔ اور رب کی تیسری صفت ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ مکمل کر دے، آہستہ آہستہ تدریجاً
کسی چیز کو تکمیل تک پہنچا دے. یہ 3 صفتیں جس کے اندر ہو وہ رب کہلانے کے لائق ہے. اور وہ صرف اللہ ہے. وہ صرف کون ہے؟ صرف اللہ ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے کہ وہ مخلوقات کو پیدا بھی کرتا ہے, وجود میں بخشتا ہے, وجود دیتا ہے, اور ان کی بقا کا اور حفاظت کا سامان کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز بھی اللہ رب العزت کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا.